پیناما اقامے میں بدل گیا۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اقامہ تو میں نے اس لیے لیا تھا کہ ویزے کی پرابلم ہوتی ہے، لائنوں میں کھڑے ہو، جھجک ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقامہ اپنی ذات میں کیا ہے۔ اقامہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس ملک میں آنے جانے کی سہولت رہے، اس کے لیے ملٹیپل ویزا ہوتا ہے کہ جتنے عرصے کے لیے وہ ویزا دیا جاتا ہے، آپ جتنی مرضی دفعہ چاہیں آئیں جائیں، وہ ملٹیپل ویزا۔ اقامہ اپنے لفظ کی طرح سے اقامت سے ہے، رہائش، اور اس میں ایک اور شے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کام کرنے کی اجازت، تو وہ ریزیڈنس اینڈ ورک پرمیشن، اس کو اقامہ کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو اقامہ لے کر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، وہ اقامہ کیوں لے رہا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کفیل ہوتا ہے جو آپ کی گارنٹی لیتا ہے اور اس کی ضمانت پر آپ کو اقامہ جاری کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے عورت کے نام کے آگے زوجہ فلاں یا بیٹوں کے نام کے ساتھ سر نیم آتا ہے، تو اسی طرح سے اقامے کے ساتھ اس کفیل کا نام آتا ہے۔ حسن نواز صاحب کی ایک کمپنی ہے، میں صرف اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ حسن نواز صاحب کی ایک کمپنی ہے جو انہوں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں یا کسی بھی طریقے سے لی ہے، لیکن ان کے پاس اپنے پاس ایک اقامہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے نوکر رکھ لیا ہے، مارکیٹنگ مینیجر۔ تو یہ صرف ٹیکس ایویژن نہیں ہے، یہ ٹیکس بچانے کے لیے۔ اب یہ اس طرح سے ہے، اگر میں آپ کو بالکل سمپل لینگویج میں سمجھاؤں تو نواز شریف ولد حسن نواز، ولد کوئی شیخ بن جابر یا بن سلطان۔ اب اس نام کے تحت آپ وہاں پر کھولتے ہیں اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ، اتنی تہوں کے نیچے جا کر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا۔ تو اقامہ لیا ہی اس لیے جاتا ہے جب آپ اس ملک میں نہیں رہتے، تو آپ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے جو ملٹیپل ویزے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ملٹیپل ویزے کے بجائے آپ نے اقامہ لیا تاکہ آپ وہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکیں۔ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں بینکنگ کے قوانین میں صرف اکاؤنٹ ہولڈر معلومات لے سکتا ہے بینک سے، کوئی دوسرا شخص نہیں۔ یا کچھ خصوصی الزامات ہوں یا کوئی وجہ ہو، کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، تو اسی ملک کا، جس ملک میں وہ اکاؤنٹ ہے، اس کی حکومت کچھ اسپیشل آرڈرز کے تحت آپ کا اکاؤنٹ دیکھ سکتی ہے، لیکن دوسرے ملک کی حکومت کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتی ایسا۔ تو اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیں کہ نواز شریف صاحب کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، تو وہاں کی حکومت منع کر دے گی کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ اقامہ جو ہے، یہ وہاں پر جب کھولا جاتا ہے، کوئی بھی کھولتا ہے اسے، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ کالا پیسہ ہوتا ہے جو جرائم سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ کالا ہوتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ جاسوسوں کے پاس ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے پاس ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ کک بیک لینے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ مرتشیوں کے پاس ہوتے ہیں، رشوت لینے والوں کے پاس، اور ایون رشوت دینے والوں کے بھی، کہ وہ وہیں سے اس کی ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں۔ تو جتنا کالا کبھی، یا یہ اسیسینیشنز جو ہوتی ہیں جسے ہم سپاری دینا کہ فلانے ملک کے صدر کو مارنا ہے، فلانے ملک کے وزیر کو مارنا ہے، فلانے پولیٹیشین کو گولی مارنی ہے، یا یہ جو کارپوریٹ آپریشنز ہوتے ہیں کہ فلانے ملک میں ہنگامے کرانے ہیں، تو وہ جو سیکرٹ آرگنائزیشنز ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری، تو وہ ایسے اکاؤنٹوں کے ذریعے پیسے دیتی ہیں اور وہ لوگ ایسے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے وہ اقامہ۔ تو ایسے لوگ منوکوں میں شہریت اختیار کرتے ہیں، عرب ملکوں میں اقامے حاصل کرتے ہیں، دبئی جیسے ملکوں میں جائیداد خریدتے ہیں، یورپ میں کاروبار کرتے ہیں اور جائیدادیں خریدتے ہیں، کلبز، کیسینوز، بلڈنگز، ڈپارٹمنٹل سٹورز۔ تو وہ ان اقاموں کے ذریعے جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کہ آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، ہمیں دے دیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی نمبر جو ہمارے ملک کے اکاؤنٹ میں جاری کیا گیا ہے اس پر کھولا ہے، لہذا یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں جو اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں انہوں نے ساری دنیا کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے سٹیزن کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اکاؤنٹ میں نے اقامہ ہولڈر کے طور پر دبئی سے کھولا ہے تو پاکستان حکومت کس طرح سے میرے بارے میں پتا کر سکے گی کہ نہیں ان کا اکاؤنٹ یہاں پر نہیں ہے، یہ اکاؤنٹ دبئی کے اقامہ نمبر یہ کا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے سر نیم کی طرح سے وہ جو ان کے ولی بن جاتے ہیں،
کفیل صاحب ان کے نام ہوتے ہیں. اور یہ اقامہ جو ہے اس پر جب سزا دی گئی ہے تو یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. اگر ان پہ الزام لگایا جائے کہ جی انہوں نے ایٹم بم کا سودا کرنے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے, کشمیر دینے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے, یا وہ جو جاسوس پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر سودے بازی ہو رہی ہے کہ کتنے میں ہم وہ آپ کو واپس دیں گے, تو آپ ان پر کچھ بھی الزام لگا دیں اور اس کے بعد وہ آپ کے نام سے فلاں جگہ پر اقامہ ہے اور اس اقامے کے پاس یہ بینک اکاؤنٹ ہے. اب آپ کیا انکار کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر یہ معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ بریگیڈیئر سے اوپر کے سارے رینک اب وہ فوج والے نہیں بلکہ وزیر اعظم فیصلہ کیا کریں گے, اور آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ قانون بنائیے اور پھر ہم اتنے پیسے دیا کریں گے کہ کس کس کو بنانا ہے, اور وہ آپ کے پیسے اس اقامہ شدہ اکاؤنٹ میں جاتے رہیں گے. اگر آپ پر سپریم کورٹ یا پاکستان کی سیکیورٹیز یہ الزام لگائیں تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا, بس اقامہ کافی ہے. یہ وہ جرائم نہیں ہے, جیسے میں پہلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ جرائم نہیں ہے جن کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے. یہ ارادہ قتل کی طرح کا جرم ہے جس کے لیے جرم کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ یہ اقامہ کتنی خطرناک چیز ہے. بلا لائسنس پلیٹ کی کار چلانے پر جرمانہ نہیں کیا جا رہا, ان کے لیے دوسری سزائیں انتظار کر رہی ہیں ٹیموتھی میکوے کی طرح سے. ان کو کرپشن پہ نہیں, اس ہولناک سازش پر جو اقامہ کے اکاؤنٹ کی صورت میں ان کی ملکیت ثابت ہوتی ہے نکالا گیا ہے, اور عدالتوں نے ان کی عزت رکھی ہے. اسامہ بن لادن کے والد صاحب کو مسجد نبوی کے ایکسٹینشنز بنانے کے انعام کے طور پر اعزازی سٹیزن شپ دی. ابھی ان کے صاحبزادے نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ظاہر ہے نئی جنریشن کا لڑکا تھا, پڑھا لکھا تھا, انجینئر تھا, تو اس نے یہ کیا کہ وہاں پر بیٹھ کر جتنے بھی غیر ملکی بڑے بڑے لوگ تھے جو سعودی عرب میں کمپنیاں کھولنا چاہتے تھے اور جن کو اجازت نہیں تھی, کیونکہ کوئی بھی آپ لمیٹڈ کمپنی کھولنا چاہیں وہاں پر آپ کو ایک لوکل پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ لوکل پارٹنرشپ بیچا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے پارٹنر جو ہیں وہ امریکی وزیر دفاع, امریکی وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ, پریزیڈنٹ کے بھائی, اور یہ تمام بڑے بڑے لوگ جو وہاں سعودی عرب میں کمپنیاں کھولنا چاہتے تھے, سرکاری اور غیر سرکاری اور جو کچھ بھی تھا, تو یہ اسامہ فیملی اسے پارٹنرشپ آفر کرتی تھی. اور مجھے یہ نہیں یقین کہ انہوں نے کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ وہ ان کا کس کس کاروبار میں حصہ ہے اور وہ کون سا کاروبار ہے. وہ تو بس دفتر میں بیٹھ کر پارٹنرشپ پر سائن کرتے اور اپنا حصہ لیتے رہے کہ بھی اس میں بھی میرا حصہ ہے سعودی سٹیزن کے طور پر, تو ان کو وہاں پر لائسنس ملتے چلے گئے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صدق دل سے عدل بالقسط کا قائل بنائے. السلام علیکم.